الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ آج 10 رمضان 1441 ہے۔ 10واں پارہ انشاءاللہ العزیز اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اہم موضوع بیان فرمائے ہیں ان میں سے چند ایک یہ ہیں: مال غنیمت کا تقسیم اور طریقہ کار، جنگ بدر کی کچھ تفاصیل بیان ہوئی ہیں، کفار کا تناسب کیا ہونا چاہیے اور مسلمان کا جنگ کے اندر کیا تناسب ہونا چاہیے، یعنی آپس میں کافر اور مسلمان جو ہیں ان کا کیا تناسب ہے، کتنے ہوں کافر اور کتنے مسلمان ہو تو فرض ہو جاتا ہے جہاد، اور وہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے نہیں۔ کفار کے خلاف حسب استطاعت تیاری کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے، اور اگر حالات جنگ کی بجائے صلح کا تقاضا کرے تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بیان کیا ہے۔ اور جنگ کے اندر اگر کافر قیدی بن جاتے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت حلال نہیں کیا تھا، وہ ان میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ سارے کا سارا مال غنیمت ایک میدان میں اکٹھا کر دیا جاتا، کھلی جگہ پر اس کا ڈھیر لگا دیا جاتا تو آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر بھسم کر ڈالتی۔ یہ طریقہ پہلی امتوں میں، امت مسلمہ سے پہلے طریقہ کار تھا مال غنیمت کا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا کہ وہ فوجیوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا طریقہ کار بتلایا کہ کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ اس کے 5 حصے جو ہے وہ کیے جائیں گے، 4 حصے جو ہیں وہ فوجیوں میں تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ 5واں جس کو خمس کہا جاتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز بھی تمہیں مال غنیمت ملے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے درمیان، وابن السبیل، اور راہ چلتے جو مسافر ہیں ان کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو یہ طریقہ کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یعنی مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے جو ہیں وہ فوجیوں میں ہوں گے، جو پیادہ ہے، پیدل فوجی ہوتا ہے اس کو 1 حصہ ملے گا،
اور 3 حصے جو ہیں وہ گھڑ سوار کو ملیں گے جو سواری پہ ہوتا ہے، یعنی 1 حصہ تو اس کا ہو گیا اور 2 حصہ اس کے سواری کے لیے، تو یہ 4 حصے بن گئے، اور 5واں حصہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیویوں کو، اقرباء کو، مسکینوں اور ان کے درمیان جو ہے یہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح نسائی میں، سنن نسائی میں صحیح حدیث موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والخمس مردود علیکم، یہ جو خمس اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بھی تم میں واپس لوٹ جاتا ہے، یعنی غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو یہ جو ہے وہ ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے مال غنیمت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، کہ کافر جو تھے وہ تم سے مدینہ سے دور تھے، یعنی وہ مکہ والی سائڈ سے آئے تھے تو وہ عدوۃ القصوى میں ہوئے، یعنی دور والا جو علاقہ ہے وہ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وَأَنْتُمْ جو ہے اللہ نے فرمایا انتم بالعدوۃ الدنیا، مدینے کے نزدیک، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام وہ مدینے سے نکل کر بدر پہنچے تھے، تو مدینے والی سائڈ پہ، قریبی سائڈ پہ جو ہے وہ یہ مسلمانوں کا لشکر تھا، اور وہ مکہ والی سائڈ سے آئے تھے تو مدینہ سے وہ دور بنتے تھے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، اور جو لشکر تھا، جو قافلہ تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، جس کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے تشریف لے گئے تھے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر، تو وہ اسفل منکم، وہ نچلی سطح جو ساحل سمندر کی ساتھ ساتھ چل رہی ہے وہاں سے جو ہے وہ ہو کر مکہ نکل گیا، یعنی جو یہ اس وقت یمبو والی سائڈ بنتی ہے، اور یہ سائڈ ساری ساحل کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے ابو سفیان اپنے جو قافلے کو ہے وہ بچا کر مکہ میں لے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تو یہ جو ہے وہ تمہارے نچلی سائڈ پر، یعنی یہ پہاڑوں کے درمیان دامن میں تھا بدر کا واقعہ ہوا، اور وہ اس سے دوسری سائڈ پہ جو ساحل سمندر پہ جو ہے وہ قافلہ لے کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یریکہم، جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے خواب کے اندر جو ہے ان کو تھوڑا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو تھوڑا دکھایا، یعنی کافر جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان زیادہ ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کافروں کو کم دیکھ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بیان فرمائی ہے، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھے وہ صرف 313 تھے، اور وہ جو ہے وہ 1000 کی تعداد میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا تاکہ جو ہے وہ تم گھبرا نہ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ تنازع اختیار نہ کر لو، کیونکہ صحابہ کرام تو اصل میں یہاں سے لڑائی کرنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں ان کو کم کر کے دکھایا تاکہ حق جو ہے وہ حق ثابت ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کفار کے بارے میں فرمایا کہ اگر کفار کے بارے میں تم نے کیسے لڑائی کرنی ہے، کیسے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم ان کے مقابلے میں آنا چاہتے ہو تو جیسے ان کی تیاری ہو، جتنے وہ ہو اتنے ہو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات نہیں کہی، کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، استطاعت کے مطابق جتنی تمہاری استطاعت ہے دشمن کے مقابلے کی اس کے مطابق تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے استطاعت کا لفظ بولا ہے، من قوہ، قوت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت سے مراد یہاں پر رمی یعنی نشانہ بازی، تیر اندازی جو ہے وہ بتائی ہے۔
تو آج کے اس دور میں تیر اندازی ہم نہیں کہیں گے، بلکہ آج کے دور میں ہم جو ہے وہ نشانہ بازی کہیں گے۔ جتنی استطاعت ہے بندے کے اندر، اگر وہ گن استعمال کر سکتا ہے تو گن استعمال کرے، اگر ٹینک کی ٹریننگ لے سکتا ہے تو ٹینک کی ٹریننگ لے، تو جو بھی کر سکتا ہے وہ استطاعت کے مطابق مسلمانوں کو دشمن کے خلاف لڑائی کرنا جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے تیاری کرنے کا حکم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑے بھی تیار کر کے رکھو، نشانے بازی بھی جو ہے وہ تم تیار جو ہے وہ اس کی ٹریننگ کر کے رکھو۔ کیا فائدہ ہوگا پھر اس سے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، تم اللہ کے دشمن جو ہے وہ ان کو ڈراؤ گے، اس سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہوگا۔ وَعَدُوَّكُمْ، اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے دلوں میں بھی رعب پیدا ہوگا۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے۔ اللہ یعلمہم، اللہ خوب ان کو جانتا ہے جو تمہارے دشمنوں کے علاوہ اور بھی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مسلمان کو حسب استطاعت تیاری کا حکم دیا ہے۔ اس دور میں جتنی استطاعت تھی تیر اندازی کی، گھڑ سواری کی اور اس طرح کی دوسری چیزوں کی، تو صحابہ کرام نے کی، تیر اندازی بھی سیکھتے رہے، ڈھالیں بھی لیتے رہے، تلوار زنی جو ہے شمشیر زنی بھی سیکھتے رہے۔ لیکن آج کے ہمارے دور کے اندر ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی جو ہمارے اندر استطاعت ہے مسلمانوں کے اندر، اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ میدان جنگ میں جانے کے لیے ٹینک استعمال کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے اس کی ٹریننگ کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا الیکٹرانک جتنی بھی چیزیں ہیں اگر وہ میدان جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، آج کل استعمال کی جاتی ہیں، تو ان کی وہ ٹریننگ لے۔ تو اس لیے جتنا بھی یہ معاملات ہیں وہ سارے استطاعت کے مطابق ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے متعلق جو ہے وہ میدان جنگ میں اگر یہ حالات بن جائیں کہ وہاں پر صلح کا جو ہے وہ زیادہ چانس بنتا ہو، یعنی جنگ کی بجائے، جدال کی بجائے، قتال کی بجائے وہاں پر حالات اس بات کے متقاضی ہوں کہ آپس میں صلح کی جائے، تو پھر صلح زیادہ بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ آپ بھی صلح کی طرف آ جائیں۔ اگر وہ کہتے ہیں صلح کر لو تو پھر آپ بھی صلح کر لیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے آپ بھی جو ہے وہ صلح کی طرف، صلح کا پیغام بھیج دیجئے۔ پہل نہیں کریں صلح میں، بلکہ اگر وہ پہل کرتے ہیں تو کر لیجئے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ سب باتیں جو ہیں وہ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے قیدیوں کے متعلق بھی کچھ ہمارے لیے حکم دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض، اگر جو ہے وہ قیدی مل جائیں تو پھر ان کو کیا کرو؟ تہہ تیگ کرو، دنیا کا مال حاصل نہ کرے بلکہ ان کو قتل کرے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے۔ یہ اس وقت جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا، مسلمانوں کا یہ پہلا معرکہ تھا کفار کے خلاف۔ اس میں 70 کافر جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے اور 70 جو ہے وہ قیدی ہو گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے، بھئی کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ دوسروں نے کہا کہ ہم اس وقت ہماری مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، مدینہ کے اندر نئی حکومت قائم ہوئی ہے ابھی ہماری، تو ہمیں اپنا اقتصادیات کو بڑھانے کے لیے ان سے فدیہ لے لینا چاہیے تاکہ ہم اس سے اسلحہ خریدیں اور باقی چیزیں خرید کر ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے تیاری کر سکیں۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف جو تھا وہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان پر رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کا رعب قائم ہو جائے تاکہ ان کے اوپر ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنے طاقتور ہیں۔ ہر ایک مسلمان کو اس کا رشتہ دار قریبی جو ہے وہ اس کے سپرد کر دو قیدی، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے کا مشورہ جو تھا وہ قبول کر لیا، ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نے اس بات کو جو ہے وہ اچھا نہ سمجھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو قتل کرنا جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو تم نے یہ دنیا کا مال لیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو تمہیں جو ہے اس کا جو ہے وہ اس کی سزا دی جاتی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یہ یہاں پر بات بتلائی کہ عمر کا مشورہ صحیح تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہاں سے گزرے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے وہاں پر رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے رونے والی تو چلو میں بھی رو لیتا ہوں، نہ بھی ہوئی تو چلو میں منہ رونے والا بتا دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر تو نے بات صحیح کہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار کے قیدی جو ہیں ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ مدنی ہے، مدینہ کے اندر نازل ہوئی، اور اس صورت کے اندر اکثر آیتیں جو ہیں وہ بلکہ ساری ہی تقریباً جہاد کے متعلق ہیں، مسلمانوں کے کافروں کے خلاف قتال کے متعلق ہیں، اور اس کے اندر 2 غزووں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک جنگ حنین کا، اور اسی طرح جنگ تبوک جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ سورہ توبہ ایک ایسی صورت ہے، صرف واحد صورت ہے جس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ اب کیوں نہیں لکھی گئی؟ کوئی جو ہے وہ تب مفسر کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی اس کا مضمون جو ہے وہ پچھلی صورت کے ساتھ مل رہا ہے اور اس لیے یہاں پر صورت کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ بہرحال بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت کاتب وحی ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لکھاتے کہ بھئی یہ صورت اس کے بعد لکھو، اور یہ آیت فلاں آیت میں اور فلاں صورت میں لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھایا۔ یہاں پر یہ صورت جو ہے وہ لکھائی، لیکن اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھائی تو صحابہ نے نہیں لکھی۔ سب سے بہتر یہی بات ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے کہ آیا ہم جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، سورہ انفال ختم ہو اور دوسری سورہ توبہ شروع کریں تو کیا اس کے درمیان بسم اللہ پڑھیں گے؟ تو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اگر کوئی شخص ڈائریکٹ جو ہے وہ سورہ توبہ شروع کرتا ہے تو پھر وہ قرآن مجید کا حکم جو ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ پڑھ کے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے شروع کر سکتا ہے۔ لیکن ویسے جو ہے وہ سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے۔ سورہ انفال کے بعد پڑھتے ہوئے جیسے تسلسل کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ توبہ یا سورہ برات، یہ 2 اس کے نام ہیں، اور اس کے اندر اس لیے جو ہے وہ سورہ برات کا کہا جاتا ہے کہ مشرکوں سے کے معاہدوں سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ان جو ہے وہ لوگوں کا ذکر ہے جن کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ان لوگوں کے متعلق سورت کی ابتدا ہوتی ہے کہ جنہوں نے معاہدے کیے تھے اور معاہدے توڑ دیے تھے، اور جنہوں نے معاہدے کیے اور توڑے نہیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یعنی 2 قسم کے مشرکین اور کفار کے معاہدے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 2 قسم کے۔ ایک جو ہے جنہوں نے معاہدے توڑ دیے ان کے بارے میں اللہ نے کیا حکم دیا، اور دوسرے جو تھے جنہوں نے معاہدے نہیں توڑے ان کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو پہلا جس نے معاہدے توڑے تھے ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں کے ساتھ اے مسلمانوں تم نے معاہدے کر رکھے تھے ان سے برات کا اظہار ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہے وہ اس سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی جن لوگوں نے آپ سے معاہدے کیے اور اس کے بعد معاہدے توڑ دیے، اب آپ کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ تم ان کے ساتھ یہ معاہدے کی پاسداری نہ کرو۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، ان کو 4 ماہ کی جو ہے وہ چھٹی دے دو، بھئی 4 ماہ کے بعد ہم جو ہے تمہیں پکڑیں گے اور قتل کریں گے، 4 ماہ کے اندر تم جو ہے اپنا بندوبست کر لو۔
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ غیر معینہ مدت کے لیے معاہدے تھے یا معینہ مدت کے لیے معاہدے تھے یا پھر 4 مہینے سے کم معاہدے تھے ان کو، اور انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا، ان کے معاہدے کو ختم کر دیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا آذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ یہاں پر 9 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کیا ہے 9 ہجری میں شوال کے اندر جو ہے وہ یہ جنگ حنین ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر ذی الحجہ میں جا کر 9 ہجری ذی الحجہ میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور یہ صورت نازل ہوئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کا امیر بنا کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کے وہاں پر یہ اعلان کر دو کہ جو ہے وہ وہاں پر یہ مشرکیوں کے بارے میں جو اللہ نے برات کا اظہار کیا ہے ان کو چھٹی دے دو، اور کہ 4 مہینوں کے بعد تم یہاں سے نکل جاؤ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ تمہارا کوئی جو ہے یہاں پر ہمیں شخص نظر نہ آئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی تم بھی ان کے ساتھ ہو۔ امیر حج جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، اور ان کے ساتھ جو اعلان کرنے والوں میں لوگ تھے وہ حضرت علی بھی تھے اور دوسرے بھی لوگ تھے۔ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے۔ لوگ حج جمعے والے دن حج آ جائے تو کہتے ہیں جی حج اکبر ہے، حج اکبری ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ اس سے دلیل لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ حج تھا جو وہ جمعے والے دن آیا تھا، یا پھر یوم الحج الاکبر سے مراد لیتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یوم الحج الاکبر جو ہے وہ یہاں سے مراد 10 ذی الحجہ ہے، یعنی یوم النحر عید والا دن ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اور حضرت علی بھی کہ 10 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ہم نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیات لوگوں کو پڑھ کے سنائی، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ۔ تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا جن کا جو ہے وہ معاہدے لمبے تھے اور انہوں نے اپنے معاہدے کی پاسداری کی اور انہوں نے معاہدہ جو ہے وہ توڑا نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا، وہ جو مشرک ہیں جنہوں نے معاہدے تم سے کیے ہوئے ہیں اور معاہدے توڑے نہیں ہیں، وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور ان لوگوں نے تمہارے خلاف بھی کسی کی مدد نہیں کی، کسی لشکر میں وہ شامل بھی نہیں ہوئے، مدد بھی نہیں کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کا معاہدہ جو ہے وہ پورا کرو، ان کے معاہدے کی پاسداری کرو، جب مدت ختم ہو تو پھر ان سے جو ہے دوبارہ معاہدہ نہیں کرنا۔ تو یہ وہ دوسرا گروہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ حنین کا واقعہ ذکر کیا ہے مختصر، جو 9 ہجری شوال میں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ میں جو ہے فتح مکہ کے 19 یا تقریباً 20 دن کے بعد یہ جنگ حنین کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ اور جنگ حنین کا واقعہ یہ ہے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے اور تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اب ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، پہلے جو ہے وہ 313 تھے ہم مکہ میدان بدر میں، تو ہمیں جو ہے فتح نصیب ہوئی تھی، اب تو آج تو تعداد ہی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بہت ساری جگہوں پہ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہاری مدد کی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین والے دن اذ اعجبت کثرتکم، جب تمہیں تمہاری اپنی کثرت پہ جو ہے وہ ناز ہونے لگا تھا، گھمنڈ میں آ گئے تم، فلم تغنی عنکم شیئا، تو یہ تمہاری کثرت زیادہ ہونا تمہیں کوئی جو ہے وہ فائدہ نہ دے سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین جو ہے وہ بہت جو ہے وہ کشادہ تھی، اس کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، تو پھر جو ہے وہ تم بھاگنے لگے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان حنین کے اندر وہاں پر سکون نازل کیا، لوگوں پر جو ہے وہ اونگ ان کو آنے لگی، اور یہ اللہ کی جانب سے سکونت تھی۔
सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, रसूल और मोमिनों पर अल्लाह कहते हैं मैंने तस्कीन नाजिल कर दी। व अंज़ला जुनूदन लम तरौहा, और फिर फरिश्तों का लश्कर उतारा जो है वो तुम जो है उन्हें नहीं देख रहे थे। व अज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू, और काफिरों को पूरी की पूरी सज़ा दी। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर जंग हुनैन का मुख्तसर वाक़या बयान किया है। इसी तरह फिर इस सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़कात के मसारिफ भी बयान किए हैं कि ज़कात किन किन लोगों को दी जा सकती है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमस सदाक़ातु लिल फ़ुक़रा, वो 8 मसारिफ हैं, 8 जगह पर ज़कात लगती है। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया फ़ुक़रा के लिए, फ़कीर जो है वो तंग दस्त उसके लिए, वल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए जिसके पास खाने को कुछ नहीं होता, वल आमिलीना अलैहा, और ये जो ज़कात इकट्ठी करने वाले मुलाजिम हैं उनको भी इसमें से दिया जाएगा। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और तालीफ़ क़ल्ब के लिए, यानी जो शख्स मुसलमान होना चाहता है उसको भी दिया जाए, या जो नया नया मुसलमान हुआ है उसकी तालीफ़ क़ल्ब के लिए उसको दिया जाए। व फिर रिक़ाब, और ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए भी जो है वो ज़कात अदा दी जा सकती है। वल गारिमीन, और मकरूज़ शख्स जो है, जो कर्ज़दार है, जिसके ऊपर कर्ज़ है, मकरूज़ को भी उसका कर्ज़ा देने के लिए जो है उसकी मदद की जा सकती है। व फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में, तो अल्लाह की राह में ये मस्जिद के ऊपर ज़कात जो है वो नहीं लगेगी। अल्लाह की राह में का माना क्या है, बाकी इसके अलावा जो है मदरसा है, इसी तरह जो है मैदान जिहाद है, और जो है वो जगह हैं, मस्जिद के ऊपर ज़कात नहीं लगेगी। वब्न सबील, और मुसाफिरों के लिए फ़रीज़तम मिनल्लाह, ये अल्लाह ताला कहते हैं फ़र्ज़ है, अल्लाह की जानिब से ये फ़र्ज़ है, यानी फ़र्ज़ ज़कात जो है वो इनके ऊपर ज़कात के मसारिफ ये हैं जो 8 हैं। तो इनके अलावा किसी और जगह ज़कात देना जायज़ नहीं है। बाकी रहा सदका व खैरात, जो आम खैरात है वो उसके मसारिफ ये नहीं है, बल्कि वो तंगदस्त फ़कीर को जो है वो दिया जा सकता है। और इसी तरीके से अपने अक़रबा रिश्तेदार जो हैं उनको जो है वो सदका देना वो भी बहुत बड़े अजर का बायस है, उसमें डबल अजर मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाला के अजरान है, और इसका जो है तुम्हें है वो डबल अजर मिलेगा। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार करने से मना कर दिया गया मुनाफ़िक़ीन के बारे में, और उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ने से जो है वो रोक दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो रईसुल मुनाफ़िक़ीन था वो मर गया, तो उसका नमाज जनाज़ा पढ़ाया। हज़रत उमर जो है वो मना करते रहे कि ना पढ़ाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो जनाज़ा पढ़ाया और इस्तिग़फ़ार भी किया, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयात नाज़िल कर दी कि भाई ऐसे जो है वो नहीं करना। इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए इस्तिग़फ़ार करो और चाहे इस्तिग़फ़ार ना भी करो। इन तस्तग़फ़िर लहुम 70 मररा, अगरचे 70 बार भी इनके लिए बख्शिश मांगोगे, फ़लन यग़फ़िरल्लाहु लहुम, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनको बख्शेगा नहीं। क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ़्र किया है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, जब जनाजा पढ़ चुके तो फिर अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा। अब तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ ली है, जनाजा पढ़ लिया है, लेकिन आइंदा इसके बाद इनमें से मुनाफिकों में से कोई मरे तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़नी। वला तक़ुम अला क़ब्रिही, और इसकी कब्र के पास भी खड़े नहीं होना, इसकी कब्र पे भी नहीं जाना। क्यों? इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फ़ासिकून, इन्होंने अल्लाह और रसूल के साथ कुफ़र किया है और वो इसी हालत में बेइताते ही जो है वो फ़िस्क़ की हालत में मरे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहाँ पर इनके लिए इस्तिग़फ़ार करने से भी मना कर दिया, इनका जनाज़ा पढ़ने से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। लेकिन आज ये बात जो है वो हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि आज फ़ैसला नहीं हो सकता कि भाई मुनाफिक कौन है। निफाक ये दिल में होता है, और अगर वो नमाज पढ़ते हैं,
مسلمانوں کے سارے معاملات کرتے ہیں تو ہم ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور ان کو دفنائیں گے بھی، ان کے لیے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ اب اس وقت منافقت کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ فلاں 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 جو ہے منافق ہیں، ان کے نام بتلا دیے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی کو ان منافقوں کا نام بتایا تھا، اور بتایا کہ بھئی تم آگے کسی اور کو نہیں بتانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں منافقوں کے نام بتلا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ وہ نہیں بتلاتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بتلانا نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ بھئی اچھا یہ بتاؤ، عمر کا نام تو نہیں؟ کہنے لگے نہیں، اس میں عمر نامی کوئی شخص نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ وہ صحابی جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رازداں بنایا تھا اور منافقوں کے نام بتائے تھے، وہ جس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے، جس کے نماز جنازہ میں شامل ہوتے تو سب شامل ہو جاتے، اور جس کے جنازے میں وہ شامل نہ ہوتے، جس کے پیچھے وہ نماز نہ پڑھتے تو باقی صحابہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔